بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ یوکرین کے صدر وہ ایک یہودی آدمی ہیں، یہودی ہیں مذہب کے لحاظ سے، اور ان کے پاس دوہری شہریت ہے۔ اسرائیل کی شہریت بھی ہے ان کے پاس، اور یوکرین کے شہری تو ہیں ہی۔ لیکن یوکرین کے اندر یہودی مذہب کے لوگ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور وہاں پہ بنیادی طور پہ جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں وہ ایک قسم کے کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، اور نیچرلی عیسائی ہونے کے ناطے وہ مغربی دنیا کے قریب ہیں، مذہبی طور پہ مغربی دنیا کے قریب ہیں، اور ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، باوجود اس کے کہ صدر یہودی ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کی قربت نہیں ہے۔ پھر اگر اسرائیل کو چننا ہو روس اور یوکرین کے درمیان کسی ایک کو اپنا ساتھی، تو روس ایک طاقتور ملک ہے جس کو وہ اپنا ساتھی چنتا ہے، یا کم از کم اس کے ساتھ وہ اپنے معاملات سیدھے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اگر اس سارے چیز کو اگر ہم فلسطین اور اس کے تناظر میں دیکھیں، اسرائیل اور فلسطین کے تناظر میں، تو یوکرین کے صدر چونکہ شہری ہیں اسرائیل کے، جب وہ اسرائیل کے دورے پہ گئے تو انہوں نے وہاں جا کے اسرائیلی بستیاں جو کہ ان کی فلسطینیوں کی جائیدادیں چھین کے ان کے اوپر بنائی گئیں، انہوں نے ان کو سراہا، اور جو ظلم اور زیادتی اسرائیل کرتا رہا فلسطینیوں کے ساتھ، اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج دن تک اس کی انہوں نے کبھی بھی مذمت نہیں کی، ذاتی مفاد کی وجہ سے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کو دن یہ دیکھنا پڑ رہا ہے، جہاں بہت سارے ملک تو ٹھیک ہے رشیا کی مذمت کر رہے ہیں امریکہ کی وجہ سے، ایک اتحاد ہے، لیکن بہت سارے ملک اس کی مذمت نہیں بھی کر رہے۔ ان میں حیرانی کی بات ہے کہ اسرائیل بھی ایک ایسا ملک ہے جس نے پہلے مذمت کی بجائے صرف اتنا کہا کہ ہم یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں رشیا کا نام نہیں لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا بیان جو تھا وہ نہ ادھر نہ ادھر، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے اس کو پسند نہیں کیا، لہٰذا امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اگر آپ مغربی دنیا کے ساتھ ہیں، اس کا حصہ ہیں، تو پھر آپ کو ایک مضبوط بیان دینا چاہیے تھا، آپ کو امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ سو اسرائیل کے لیے ایک مشکل وقت ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اسرائیل نے کہا کہ جی ہم یوکرین کی علاقائی سالمیت کو سپورٹ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ رشیا کا نام نہیں لیا، اسی وقت جو یونائٹڈ نیشن میں رشیا کے ایمبیسڈر تھے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور یہ سٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے اسرائیل کو بیک فٹ پہ ڈالا، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اسرائیل نے جو گولان ہائٹس پہ، گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو 55 سال ہو چکے ہیں، ہم اس قبضے کو بڑا کنڈیم کرتے ہیں، وہ قبضہ ناجائز اور غلط ہے۔ یہ چیز جو تھی یہ اسرائیل کو اس نے ہلایا، کیونکہ روس P5 میں سے ایک پرماننٹ ممبر یعنی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سو اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ 55 سالہ پرانا قبضے کو کوئی آج یاد بھی کرے۔ پھر یہ بھی ہے کہ روس نے سیریا میں ایران کے ساتھ مل کے جب یہ کام کیا تو وہاں پہ انہوں نے اپنا بہت بڑا سیٹ اپ سیریا میں، شام میں لگایا ہوا ہے، جس میں ان کے ریڈارز وغیرہ ہیں، اور بہت سارا علاقہ وہ کور کرتے ہیں ریڈارز، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ریڈار اسرائیل کے ایئر بیسز کو بھی کور کرتے ہیں۔ اسرائیل وقتاً فوقتاً سیریا میں آ کے، یعنی اس کے جہاز سیریا میں آ کے، تو ایران جن کو سپورٹ کرتا ہے ان ایلیمنٹس کے اوپر وہ بمباری کرتے رہے۔ یہ بامبنگ جو ہوتی رہی ہے، اس پہ کبھی بھی غالباً رشیا نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے ریڈار سے جو انفارمیشن ملی وہ ایرانیوں کو دی ہو کہ آپ لڑ رہے ہیں، ان کو ماریں۔
اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کی رشیا کی خاموشی کی وجہ سے اسرائیل کو موقع ملتا رہا کہ وہ وقتاً فوقتاً شام میں آ کے بمباری کرتا رہے۔ اب یہ بھی فکر ہے اسرائیل کو کہ اگر رشیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہ رشیا کی اگر وہ کرتے ہیں مذمت وغیرہ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ رشیا جو موجود ہے شام میں، وہ اپنے وسائل جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے کے لیے ایران کی مدد کرنا شروع کر دے۔ یہ ان کو قبول نہیں۔ نتیجہ یہ کہ اسرائیل اس چیز کی وجہ سے بھی ناراض نہیں کرنا چاہ رہا۔ پھر ویانا میں ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں نیوکلیر ڈیل کے سلسلے میں، وہاں بھی رشیا موجود ہے۔ ایران پہلے بڑا سلو جا رہا تھا، لگتا تھا ڈیل نہیں ہوگا، لیکن اب اچانک ایران بھی کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل شاید جلدی ہو جائے۔ لیکن اس پروسیس میں اگر رشیا کو رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دے ویانا میں، تو وہ مسئلہ بن سکتا ہے، لہٰذا اسرائیل اس کو بھی نہیں چاہتا کہ یہ کوئی اس طرح کی پرابلم یہاں کریٹ کرے۔ پھر بات یہ ہے کہ اسرائیل کے یوکرین ایز اے کنٹری، ایک ملک کی حیثیت سے اس کے ساتھ بھی اس کے کچھ خاص لگاؤ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب نازیوں نے اسرائیلیوں کو یعنی یہودیوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو کہا جاتا ہے کہ 8 سے 12 لاکھ یہودی اس علاقے میں بھی مارا گیا جہاں یوکرینینز نے بھی مارے، اور یوکرینین نے نازیز کی مدد کی۔ یہ وہ چیز ہے جس سے کہ ایک نفرت پیدا ہوئی یوکرین کے بارے میں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج وہاں پہ یہودیوں کی آبادی بہت تھوڑی ہے، بہت کم آبادی ہے۔ یہودی ایک لحاظ سے وہاں پہ کسی زمانے میں بہت تھے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 8 سے 12 لاکھ یہودی قتل ہوا، اور یہاں پہ یوکرینین نے قتل عام میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی جو پرائم منسٹر ان کی پوٹن کے ساتھ ملاقات بھی ہو چکی ہے، اور یہ غالباً 2021 میں سوچی میں ہوئی تھی رشیا میں، اور وہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ان کی ڈیولپ ہوئی، خاص طور پہ سیریا کے معاملے میں، جہاں پہ رشیا نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا اس کے خلاف، اور یعنی اس کے اسرائیل کے خلاف کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا کی پریزنس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ تقریباً آزاد ہے اپنے ایکشن کرنے کے لیے ایران وغیرہ کے خلاف۔ ان حالات میں آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل اپنے مفادات کی وجہ سے رشیا کو کنڈیم کرنے کو تیار نہیں، لیکن ایک پرابلم ان کی موجود ہے کہ ان کا بنیادی طور پہ جو سپورٹر جس کے بلبوتے پہ وہ دنیا میں دندناتے ہیں وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کسی وقت پہ آ کے ان کو دبائے گا تو بالآخر ان کو کنڈمنیشن بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ وہ صورتحال ہے جو کہ جس وقت بھی ڈیولپ ہوئی تو اسرائیل کو کچھ مشکلات رشیا کے ساتھ تعلقات میں آئیں گی۔ یہ وقتی طور پہ تو آج بات دبی ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ہی دنوں میں نئی قرارداد وغیرہ یونائٹڈ نیشن میں جائے گی، اور اس کے لیے کنڈمنیشن کے لیے اسرائیل کو بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی اس میں کنڈیم کریں اور امریکہ کا ساتھ دیں۔ تو مغربی دنیا کا چونکہ وہاں پہ انفلوئنس موجود ہے، انفلوئنس کیا بلکہ سروائیول اسرائیل کی ان کی وجہ سے ہے، تو اس وجہ سے اسرائیل اس وقت کرے گا، ان کی مدد بھی کرے گا، اور اس کا دوسرے لفظوں میں یہودی صدر ہونے کے باوجود اسرائیل اس وقت عالمی سطح پہ اپنے مفادات دیکھ رہا ہے، اور انتہائی بامر مجبوری وہ شاید کنڈمنیشن وغیرہ یا کچھ جو ایسی رشیا کے بارے میں اس کو باتیں کرنے مجبوراً کرنی پڑیں جو شاید وہ ویسے کرنا نہیں چاہتا۔ اب اس سارے قصے میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جب تعلقات رشیا کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے تو پھر اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج جیسے ایک پرماننٹ ریپریزنٹیو یونائٹڈ نیشن کا اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتا ہے، وہ ہوگا۔ بہت ساری قراردادیں جن کو کسی زمانے میں روس نے ویٹو نہیں کیا، وہ شاید ویٹو ہونی شروع ہو جائیں، یا کنڈمنیشن کی قراردادیں آنی شروع ہو جائیں۔ بہت سارا ایسا ہے۔ اسرائیل نے بہت چالاکی سے اپنے سارے انٹرنیشنل افیئرز کو چلایا ہوا تھا، جہاں وہ
بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، خوش رکھتا تھا، لیکن آج اس یوکرین کے جھگڑے نے دنیا میں بہت سارے بکھیڑے کھول دیے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا کر دیے ہیں، اور اسرائیل کے علاوہ اور کئی ملک آج سوچ بچار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی آگے کیسے لے کے جائیں گے، کیسے چلائیں گے، اس میں رکاوٹیں کیسے دور ہوں گی۔ یہ خاصا مشکل مرحلہ مختلف ملکوں کے لیے موجود ہے، جس میں ہمارے لیے بھی بھارت، یو اے ای وغیرہ، ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کا حل شاید یہی ہو کہ الٹیمیٹلی آپ کو اپنے لیے ان ملکوں کو جو افیکٹڈ ہیں وہ کوئی آزادانہ دوسرا مالیاتی نظام لے کے آئیں، جس سے کہ وہ امریکی تسلط سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔